ولایت نبوت تو ختم ہو گئی، حضور آخری نبی ہے، لیکن ولایت اور شہادت ہر دور میں یہ دو سلسلے باقی ہیں، لیکن کسی کی شہادت کا اتنا چرچا نہیں ہوا، اتنی عظمت یا فضیلت نہیں بتائی گئی جتنا کہ امام حسین اور آپ کے جانثاروں، وفاداروں، خانوادوں کی شہادت کا ذکر اور چرچا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمار بھی شہید ہوئے، کئی شہید ہیں، لیکن ان کی شہادت کا چرچا اتنا زیادہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے کمالات صرف ان دونوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ حضور کا کمال ہے۔ حضور کے جو کمالات ہیں ان دو نواسوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کی۔ وہ کیسے؟ آپ یہ جانتے ہیں، قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں حضور علیہ السلام کو سید الانبیاء بنایا، اور ہر کمال اللہ نے حضور کو عطا کیا۔ کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو کسی اور نبی کو دیا گیا ہو اور حضور کو نہ دیا گیا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام کمالات کے آپ پیکر ہیں، مظہر ہیں، آپ تمام کمالات کے مالک ہیں، تمام کمالات کے حامل ہیں، صاحب کمالات ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام کمالات آپ میں موجود ہیں۔ اس کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ہر نبی کا معجزہ یا کمال ایک پھول ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ان تمام پھولوں کا حسین گلدستہ ہے۔ کمال موسوی بھی ہے، کمال عیسوی بھی موجود ہے، معجزات ابراہیمی بھی آپ کے اندر موجود ہے، خلت ابراہیمی بھی ہے، صفوت آدم بھی ہے، تمام کمالات موجود ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ شہادت کا بھی درجہ عطا کیا، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو شہید کیا گیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور کے اندر ہر کمال موجود ہے، تو اب ایک شہادت کا مسئلہ رہ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے لوگوں سے۔ تو یہ آیت جب نازل ہو گئی تو اس وقت حضور کو یہ اطمینان دے دیا گیا کہ کوئی بھی حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کائنات کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقت حضور پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ آپ جہاد بھی فرمائیں، کئی غزوات ہوئے آپ کے دور میں، لیکن کوئی کافر آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ محافظ ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جس کا محافظ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کیا مٹا سکتی؟ تو اللہ آپ کا محافظ ہے۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی میں شہید نہیں ہوں گے۔ اس کا یعنی اگر کوئی آپ کو نعوذ باللہ اگر قتل کر دے یا شہید کر دے تو اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے کہ میں حفاظت کر رہا ہوں، تو آیت کے خلاف ہو جائے گا وہ۔ اللہ جب حفاظت کر رہا ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اب لہٰذا یہ کمال ایک باقی ہے، اس کو کس طرح پورا کرنا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے اس کمال کے لیے، شہادت کا کمال آپ کو عطا کرنے کے لیے، اللہ نے امام حسن اور امام حسین کا انتخاب فرمایا۔ آپ بولیں گے بھئی یہ تو نواسے ہیں، یہ لوگ شہید ہوئے تو حضور کا کمال کیوں سمجھا جائے؟ تو آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک درخت ہے، اس کے پھل اور پھول لگے، جو پھل لگا ہوا ہے تو درخت ہی کا سمجھا جائے گا یا الگ سمجھا جائے گا؟ اگر درخت کی جڑ، اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو اس میں پھل ہی نہ ہوتا۔ تو ان دونوں کے جو کمالات ہیں حسنین کریمین، یہ حضور کے مرہون منت ہیں،
حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو یہ حضور شجر محمدی کے یہ دونوں پھول ہیں. حضور ایک درخت ہے اور اس کے دونوں پھل اور پھول ہیں، امام حسن امام حسین. اور شہادت کی دو قسمیں بتائی گئی، شہادت سری اور جہری. سر کے معنی آتے ہیں راز کے، جہر کے معنی آتے ہیں اعلان، ظاہر کرنے کے معنی آتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں نماز کی دو قسمیں، سری اور جہری. ظہر اور عصر کیا ہے؟ یہ نماز سری ہے، آہستہ پڑھتے بالکل دل میں. آپ امام صاحب کیا پڑھے معلوم ہوتا آپ، راز ہے وہ. سرون کے معنی راز. جہری بلند آواز سے پڑھتا ہے، مغرب کی نماز ہے، بلند آواز سے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھے آپ معلوم کر لے سکتے. مغرب عشاء فجر یہ جہری ہے. تو شہادت کی دو قسمیں، ایک سری اور ایک جہری. سری یعنی ان کی شہادت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا. امام حسن کے، امام حسن کو جو شہادت ملی سری ہے، وہ رازدارانہ طور پہ آپ کو شہید کر دیا گیا، زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا. شہادت سری ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ شہادت جہری. بچپن ہی سے آپ کی شہادت کا ذکر شروع ہو گیا. آپ چھوٹے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں بیٹھے ہوئے، حضور پیار فرما رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنی محبت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی امت کے کچھ ظالم لوگ آپ کے پیارے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیں. اسی وقت سے اعلان ہو رہا تھا کہ کس جگہ پہ شہید کیا جائے گا. آپ کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں وہ بھی بتا دیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. تو غم حسین میں رونا یہ حضور کی سنت ہے، اور شہادت کا ذکر کرنا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھیے. حضور کے دونوں شہزادے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. اب ایک شہزادے رہ گئے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بیٹے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین دونوں کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دو بچوں میں سے کسی ایک کو اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اب یہ نام نہیں بتایا گیا کہ ان کو پیش کرو یا ان کو پیش کرو. تو اب حضور انتخاب کرنا ہے، تو حضور فرمائیں کہ میں ابراہیم کو دے رہا ہوں، ابراہیم کو پیش کر رہا ہوں. اپنے خاص بیٹے کو، ایک لوتا ایک بچہ جو بچا ہوا تھا، آپ نے ان کو بھی امام حسین پر قربان کر دیا. سبحان اللہ. امام حسین کا مقام دیکھو کہ حضور اپنے فرزند کو، اپنے شہزادے کو جن پر قربان فرمائے، ان کا نام ہے امام حسین. ان کی شان ہے شان حسین. کیوں؟ غور کیجئے کیا بات ہے، کیا نقطہ بتانا چاہتے ہیں. امام حسین کے لیے اتنا سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین دین کو بچانے والے ہیں. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کی پہچان مجھ سے ہے، حسین کا مقام مجھ سے ہے، حسین کی عظمت مجھ سے ہے، حسین کی نسبت مجھ سے ہے، حسین کے کمالات مجھ سے ہے. اور وانا من حسین، میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک سن 60 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، حسین کی پہچان مجھ سے ہے. سن 61 ہجری میدان کربلا میں 10 محرم کے دن جب ان کی شہادت ہو گئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک میرے دین کی پہچان حسین سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دین کی بقا حسین سے ہے، میرے دین کی زندگی حسین سے ہے، میرے تعلیمات کی بقا حسین سے ہے. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ مفہوم کربلا میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے. جب امام حسین تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرتے ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حسین یا حسین نعرہ حسین یا حسین. اسی لیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. امام حسین شاہ ہے بادشاہ ہے, امام حسین دین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین دین ہے, آپ دین قرار دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے, سجدے کی حالت میں ہیں, امام حسین آ گئے. ان کے بچپن کا زمانہ ہے, بچپن کا دور ہے. حضور کے پشت پر پیٹھ پر سوار ہو گئے, بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو طویل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ تسبیح پڑھے, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ پڑھتے ہی جا رہے ہیں, لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے, کیا معاملہ ہے؟ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے, اتنا طویل سجدہ فرما رہے ہیں. بہت دیر کے بعد جب امام حسین از خود پشت مبارک سے اتر گئے تو آپ سجدے سے سر اٹھائے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا حسین, میرا حسین مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے سجدے کو اس لیے طویل کیا کیونکہ اگر میں سجدے سے سر اٹھا دیتا تو حسین زمین پر گر جاتے, ان کو چوٹ لگتی, تکلیف ہوتی, اور یہ تکلیف مجھے گوارا نہیں. مقام حسین کو دیکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہیں, عبادت میں ہیں, سجدے میں ہیں, وہاں بھی امام حسین کی تکلیف کا خیال ہے. ادنا سی تکلیف گوارا نہیں, ان کے لیے سجدے کو طویل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے یہ حسین وہ ہیں جو میدان کربلا میں ایک ایسا طویل سجدہ کریں گے تلواروں کے سائے میں کہ اس سجدے کی وجہ سے